مولانا معین الدین المعروف غریب نواز الچشتی الاجمیری وعلى سائر المجددین محققین مدققین خصوصاً على سیدنا احمد فاروقی سرہندی وعلى سیدنا امام احمد رضا القادری البریلوی واولیاء اتقیاء اصفیاء خصوصاً سیدنا شیخ ابراہیم بن عبد اللطیف بن ہاشم النگر ٹھٹوی وسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ یار وہ چل رہا تھا، وہ صحیح چل رہا تھا. جو پہلے آپ نے رکھا تھا وہ صحیح تھا. وعلى سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذی عنده علم من الکتاب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، ساتھیوں، گندیالی گاؤں میں جلسہ میں آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ سادات کرام کے وسیلے سے مجھے آنا نصیب ہوا. حضرت سید عثمان شاہ بابا اور سید علی شاہ بابا اور امام و خطیب سید یمن شاہ بابا کے ممبر پہ الحمدللہ کافی سادات کرام ہمارے ادھر حنیف شاہ بابا کی جلوہ افروز ہیں، اور ابھی وہ سید عالم شاہ بابا اور مخلوق ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے خادم ہمارے مہدی شاہ، اور بوجھ سے تشریف فرما حضرت مولانا عامر صاحب، کنیا بے سے بھی ہمارے احباب احمد شاہ باپو، علی شاہ باپو وغیرہ جلوہ بار ہوئے ہیں. جناب دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں غلاموں کی طرف سے، نیاز مندوں کی طرف سے محبت اور عقیدت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد ہوا. جماعت رضا مصطفیٰ اور گلشن رضا ماشاءاللہ، اور یہاں کے معاونین حضرات، ان کی کوششوں سے یہ جلسہ ماشاءاللہ منعقد ہوا. اس بابرکت جلسے میں کچھ دیر تک انشاءاللہ
میں آپ سے ہم کلام رہوں گا، تقریر بھی ہوگی اور تقریر کے ساتھ ساتھ کچھ بات چیت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تھوڑا آپ ذہن قریب رکھیں اور کچھ توجہ دیں تو انشاءاللہ مجھے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے میں آسانی بھی رہے گی اور انشاءاللہ کچھ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنے میں خوشی کا بھی احساس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور و معمول کے مطابق کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ادب، احترام اور محبت و عقیدت کے ساتھ حضور سرور کشور رسالت، ختمی مرتبہ سراپا رحمت، صاحب شفاعت، مالک جنت، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، ہمارے اور آپ کے آقا کونین کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے، آخری رسول کی حیثیت سے اس کائنات میں جلوہ بار ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اور اسلام آدم علیہ السلام جب اس کائنات میں جلوہ بار ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اسلام کا پیغام لے آئے، اسلام کی دعوت لائے، اسلام کو پھیلانے کے لیے بارگاہ رب العالمین سے نبوت لے کر کے آئے، علم لے کر کے آئے، معجزات لے کر کے آئے، کمالات لے کر کے آئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے لگتے جگر، آپ کے صاحبزادے حضرت شیش علیہ السلام یہ اسلام کے داعی ہوئے، اسلام کی طرف دعوت دینے والے، اسلام کی طرف بلانے والے، اسلام کی اشاعت، اسلام کا پرچار پرسار اور ترویج کرنے والے۔ اور ان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام، کبھی حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ آئے، تشریف لائے اور لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے، اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری رسول کی حیثیت سے بھیجا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے داعی بن کے آئے، اسلام کی طرف بلانے والے،
اسلام کی اشاعت کرنے والے بن کر کے اس کائنات میں آئے، معجزہ لے کر کے بھی آئے اور سراپا معجزہ بن کے بھی آئے، نور لے کر کے بھی آئے اور سراپا نور ہو کر کے بھی آئے، رحمت لے کر کے بھی آئے اور سراپا رحمت بن کر کے بھی آئے، نبی بن کر کے آئے، رسول بن کر کے آئے، امام الانبیاء امام المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیمات بن کر کے اس کاکدانے گیتی میں جلوہ بہار ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خدمت انجام دی، دیکھیے آج بھی جہالت ہے، آج بھی شرک ہے، آج بھی کفر ہے، آج بھی ظلم ہے، آج بھی اتیاچار ہے، آج بھی بدعقیدگی ہے، آج بھی باطل فرقے والے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں مکہ شریف میں تشریف لائے تھے وہ زمانہ تو ایسا زمانہ تھا کہ ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ کیسی ظلم کی انتہا ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک گھر عظمت والا بنایا، حرمت والا بنایا، شان والا بنایا، شوکت والا بنایا، اور وہ گھر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بہتری کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ، مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ گھر برکت والا ہے اور سارے جہانوں کی ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا۔ مگر اس حرمت والے شہر، عظمت والے گھر کی کیا لوگوں نے حالت بنائی، 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، 360 بتوں کو اس میں لگا دیا، اور ظلم اس قدر بڑا تھا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کا بازو پکڑ کے، بچی کا ہاتھ پکڑ کے قبرستان لے جاتا اور گھڑا کھود کے اپنے ہاتھوں سے بچی کو گھڑے میں ڈال دیتا، اور بچی روتی رہتی، چلاتی رہتی، آہو زاری کرتی رہتی، مگر نہ باپ کے دل پر اس کے رونے کا کچھ اثر پڑتا تھا اور نہ اس کے چلانے کا کوئی اثر پڑتا تھا۔ ظلم اتنا غالب تھا اور اتیاچار اتنا حاوی تھا کہ رحم و کرم کا چھینٹا تک دل میں نہیں تھا۔ باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ بچیوں کو درگور کرتا تھا، قبر کے حوالے کرتا تھا، اور غریب
نادار مفلس لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا، ماں باپ کا اپمان ہوتا، اعلانیہ شراب پی جاتی، اعلانیہ جوا کھیلا جاتا، اعلانیہ زنا ہوتا۔ کون سا ایسا گناہ تھا جو وہاں نہ ہوتا تھا؟ کون سی ایسی برائی تھی جو وہاں نہ ہوتی تھی؟ مگر اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے آقا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ایک شاعر نے کہا کہ کسر باقی نہ رکھی بزم کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا سارے زمانے میں۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ دانائے سبول ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اور امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ بار ہوئے۔ اب میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسلمانوں نے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی خدمات اور آپ کے عظیم کارناموں کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن حق یہ ہے، صداقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ غیر بھی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ سینکڑوں عیسائیوں نے بھی ہمارے آقا کی خدمات پر کتابیں لکھی، سینکڑوں یہودیوں نے بھی ہمارے آقا کی خدمات پہ کتابیں لکھی، سینکڑوں ہندو بھائیوں نے بھی، ہندو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوشیار قابل لوگوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں ابھی تقریباً کچھ 15-20 سال ہوئے، امریکہ کے ایک بہت بڑے نامی گرامی پروفیسر، اس کا نام تھا مائیکل ہارڈ، اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام اس نے رکھا دی 100، یعنی دنیا کے 100 مہان انسان، وشو کے 100 مہاپروش، جنہوں نے انسانوں کے لیے بہت کچھ کیا، انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت کچھ کیا، انسانوں کو سنوارنے کے لیے، انسانوں کو برائی سے بچانے کے لیے، انسانوں کو جہالت سے بچانے کے لیے، انسانوں کو قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے، انسانوں کو شراب سے بچانے کے لیے، انسانوں کو زنا سے بچانے کے لیے، انسانوں کو لوٹ مار کرنے اور غلام بنانے سے بچانے کے لیے بہت کچھ کیا۔ مگر اس نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا ذکر کیا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے اس کو لکھا بھی، کہا بھی کہ میں مذہباً عیسائی ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فالو کرتا ہوں، میں ان کے دین پر چلتا ہوں، میں کرسچین ہوں، عیسائی ہوں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنی کتاب کی شروعات، اپنی کتاب کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے کروں، مگر یہ نہ کیا، اور میں نے اسلام کے پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ سچائی کا اور حقانیت کا یہی تقاضا ہے کہ جس کو جتنی بڑی حیثیت حاصل ہو، جس کا سب سے بڑا احسان ہو، جس کی سب سے بڑی خدمات ہو، اس کا چرچا پہلے کیا جائے۔ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا انسانیت کو سنوارا ہے، نکھارا ہے، احسان کیا ہے، اور بیواؤں سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا۔ بیواؤں سے لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، اور طلاق جس کو دی جاتی تھی، طلاق یافتہ یافتہ خاتون سے لوگ نکاح نہیں کرتے تھے۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح، جبکہ آپ 25 سال کے جوان ہیں اور جس پاک باز خاتون سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے وہ 40 سالہ خاتون بیوہ ہے۔ مگر یہ ہے کہ تجارت ہے، کاروبار ہے، روزگار ہے، بزنس ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ، تجارت کے ساتھ ساتھ، کاروبار کے ساتھ ساتھ اس خاتون میں دیانت تھی، پاکی تھی، پوترتا تھی، تقدس تھا، اور اللہ تعالی نے سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کرنے کا شرف اس کے لیے لکھا تھا۔ یہ خوبیاں تھیں، اور اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ آج پوری دنیا میں ایک مشن چلایا جا رہا ہے، ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے کہ اسلام کو بدنام کرو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدنام کرو۔ بدنام کرنے والی جماعت آج کل سے نہیں، بلکہ ابو جہل کے زمانہ سے، ابو لہب کے زمانہ سے، عتبہ کے زمانہ سے، شیبہ کے زمانہ سے، امیہ بن خلف کے زمانہ سے، ہر دور میں رہی، ہر زمانہ میں رہی، طاقت کا سہارا لے کر، اکثریت کا سہارا لے کر، حکومت کا سہارا لے کر، سنگٹن کا سہارا لے کر، علم کا سہارا لے کر وہ اس طرح کی تحریک چلاتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جائے۔ جب دیکھا کہ ہمارے کہنے کا تو کوئی اثر نہیں پڑتا، ہم بکواس کرتے ہیں، ہم جو کچھ منہ میں آتا ہے اول فول بول دیتے ہیں، مگر ہماری باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے مسلم نام کے غداروں کا انتخاب کیا۔ نام مسلم، جسے 20 سال پہلے سلمان رشدی نام کا ایک خبیث دنیا کے سامنے آیا تھا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایجنٹ تھا۔ اس کے بعد ایک عورت جس کا نام تسلیمہ نسرین ہے، بنگلہ دیشی، وہ آئی کمینی۔ ابھی کچھ برسوں سے لکھنؤ کے نام نہاد شیعہ، وہ شیعہ بھی نہیں ہے، کیونکہ شیعہ اگرچہ باطل فرقے کا ہے، بد مذہب ہے، مگر وہ بھی اتنی قرآن کی بے حرمتی نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر بے حرمتی نہیں کرتا۔ اگرچہ ان کے عقائد غلط ہیں، ان کے عقائد گمراہ کن ہیں، وہ صحیح مذہب نہیں رکھتے، مگر پھر بھی وہ تھوڑا خیال کرتے ہیں۔ مگر اس شخص نے، جس کا نام وسیم رضوی ہے، یہ رضوی نسبت جو ہے، ایک رضوی نسبت، ایک موسوی نسبت، ایک علوی نسبت، ایک نقوی نسبت، ایک حسنی نسبت، ایک فاطمی نسبت، ایک حسینی نسبت،
یہ بہت مبارک نسبت ہے، اس لیے کہ علوی نسبت مولا المسلمین سید السادات امام الاولیاء حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور اپنے نام کے ساتھ کچھ لوگ فاطمی لکھتے ہیں، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے، حسنی حسینی موسوی حضرت موسیٰ رضا، حضرت امام موسیٰ رضا جو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت امام موسیٰ رضا کے لگتے جگر نور نظر حضرت امام علی رضا، جن کا مزار پرانوار ایران کے شہر مشہد شریف میں ہے۔ تو یہ جو رضوی نسبت ہے اور رضا نسبت ہے یہ ان کی طرف منسوب ہے۔ آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں رضوی لوگ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی رضوی ہوں، اگرچہ نسباً بخاری سید ہوں اور طریقہ بیعت سلسلہ طریقت قادری ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر نور نظر حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ مصطفیٰ رضا المعروف بی حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں مرید ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ بھی رضا لگتا ہے، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادوں کے نام کے ساتھ بھی رضا لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد نقی علی رضا، نقی علی رضا، اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا رضا علی، رضا علی، اوپر دیکھو تو کہیں نہ کہیں علی رضا علی رضا، یہ نسبت کس کی طرف ہے؟ امام علی رضا کی طرف۔ اور شیعہ لوگ بھی اپنے آپ کو رضوی لکھتے ہیں تو یہ نسبت امام علی رضا کی طرف ہے، یہ بھی رضوی لکھتے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ، اور یہ بھی نقوی لکھتے ہیں۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت میں سینکڑوں سادات ہیں جو اپنے آپ کو نقوی سید لکھاتے ہیں، حسنی سید لکھاتے ہیں، اور لکھنے میں برحق ہیں، حق بجانب ہیں، اس لیے کہ ان کا مذہب صحیح ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے، ان کا راستہ صحیح ہے، تو نسبت انہوں نے سنبھالی، نسبت کو محفوظ رکھا۔ اب دیکھیے، آپ نے کسی بینک سے کریڈٹ کارڈ لیا، کسی بینک سے کریڈٹ کارڈ لیا تو اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کچھ قانون ہوتے ہیں، اور شرطوں کو نبھانا، قانون پہ عمل کرنا ضروری ہے، تو کریڈٹ کارڈ کام کرے گا۔ اگر شرطوں کو پورا نہیں کیا اور اس کے دستور کو سنبھالا نہیں تو کارڈ تو ہاتھ میں رہے گا مگر کام نہیں دے گا، وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرے گا۔ اب آپ لوگوں کو دکھائیں گے صحیح کہ یہ فلاں بینک کا کارڈ میرے پاس ہے، مگر اس کی معنویت ختم ہو گئی، اس کی افادیت ختم ہو گئی، وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ کاریرت نہیں ہے، وہ رد باطل ہو گیا، وہ ریجیکٹ ہو گیا، مگر کارڈ ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو یہ ایسے ہیں کہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں، رد ہو گئے ہیں، باطل ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی رضوی لکھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ فقط ریجیکٹ کارڈ ہے۔ الحمدللہ رضوی لکھنے کا
اس کو حق ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ چلتا ہو اور اہل بیت پاک سے بے پناہ محبت کرتا ہو، حضور غوث پاک جناب دستگیر محبوب سبحانی سے محبت کرتا ہو، حضور سرکار عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہو، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہو، اولیاء سے محبت کرتا ہو، اہل سنت والجماعت کے مذہب پر سختی سے پابند ہو۔ امام اعظم نے جو قانون دیا، حضور غوث پاک نے جو عقیدہ دیا، حضور غریب نواز نے جو عقیدہ دیا، جو عقیدہ حضور محبوب الہی نے دیا، جو عقیدہ حضور صابر پاک نے دیا، جو عقیدہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دیا، جو عقیدہ داتا علی حجویری نے دیا، جو عقیدہ شاہ مراد بخاری نے دیا، جو عقیدہ مخدوم ابراہیم نگر ٹھٹوی نے دیا، اس عقیدے پہ قائم ہو تو کارڈ کام کرے گا، ورنہ سب ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اہل سنت۔ دیکھیے تھوڑی بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک التجا لکھی ہے، ایک دعا لکھی ہے، جس کو اکثر مجلسوں میں، مسجدوں میں، محفلوں میں علماء سادات پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے۔ اسی میں ایک شعر ہے، حضور اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا۔ ایک ہے قادری کر، ایک ہے قادری رکھ، اور ایک ہے قیامت میں حضور غوث پاک کے غلاموں میں ہمارا حشر فرما۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ورنہ دنیا میں بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ بڑی بڑی نسبت لگاتے ہیں، جیسے اس خبیث نے اپنے نام کے ساتھ بڑی نسبت لگائی، امام علی رضا کے نام کی نسبت لگائی، اور اس کا کام دیکھو، ابو جہل کا کام ہے، ابو لہب کا کام ہے، دشمنوں کا کام ہے، مشرکین کا کام ہے، کافرین کا کام ہے، غداروں کا کام ہے۔ یہ نسبت رکھنے والا تو کون ہوتا ہے؟ ارے نبی کی عظمت تو بہت بلند ہے، نبی کے نواسوں کی عظمت تو بہت بلند ہے، نبی کے خاندان کے شہزادے غوث پاک کی عظمت تو بہت بلند ہے، غریب نواز کی عظمت تو بہت بلند ہے۔ ابھی یہاں منبر پہ جو آل رسول بیٹھے ہیں، ان آل رسول کے پاؤں میں لگنے والی خاک کا بھی سچا سنی مسلمان ادب کرتا ہے۔ کیوں ادب کرتا ہے؟ کہ اس کی سنیت زندہ ہے، اس کا ایمان زندہ ہے، اس کا عقیدہ زندہ ہے۔ باطل فرقوں میں یہ غیرت نہیں رہتی، سمجھے آپ؟ سنو، اس خبیث نے کتاب لکھی، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ، بہت بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں اس میں، اور ان طاقتوں کے لیے اب یہ موجودہ حالات جو ہیں بہت سازگار حالات ہیں، کیونکہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اب انہیں اطمینان ہے کہ ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس کمینے کو خریدا یہ دنیا پرست جہنم کا کتا، بے ادب گستاخ، اس نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کے لیے کتاب لکھی، اور کتاب کا نام اس کمینے نے محمد رکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خالی محمد، صرف محمد، ورنہ پیغمبر محمد، حضرت محمد، حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کچھ نہیں، کوئی ادب والا لفظ نہیں، کوئی تعظیم والا لفظ نہیں، ایسے ہی اس شیطان نے لکھا، اور اس میں اس کمینے نے جو لکھا ہے میرے دوست تو قسم خدا کی نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، مگر صرف اس لیے کہ ہمارے بھائیوں کو پتہ چلے، جو لوگ شاید آن لائن اسٹڈی کرتے ہیں، آن لائن پڑھتے ہیں، ان کو نالج ہوگا کہ اس شیطان نے اس میں کیا لکھا ہے۔ باقی بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو شاید آن لائن چیک نہ کر سکتے ہوں یا وہاں تک رسائی نہ ہو، تو صرف ان کے نالج کے لیے اس کمینے نے لکھا کہ محمد کی پیدائش سے پہلے محمد کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور محمد یتیم پیدا ہوئے تھے، محمد کے گھر میں غریبی بہت تھی، محمد بچپن سے جوانی تک غریب رہا، مزدور رہا۔ پھر محمد نے ایک عورت کو دیکھا کہ 40 سال کی عمر ہے، بیوہ ہے، مگر اس کے پاس دھن بہت ہے، دولت بہت ہے، مال بہت ہے، تو دھن، دولت اور مال کے لیے محمد نے اس 40 سال کی عورت سے نکاح کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرات دیکھیے کتنا حقیقت کو توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں، حقیقت کو توڑ موڑ کے، مگر اللہ اللہ قربان جائیے۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کا یقین بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کا اعتقاد بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کا پاکیزہ جذبہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا تیرے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مٹ گئے مٹتے ہیں دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا۔ ایک دریا بہ رہا ہے، دونوں کناروں سے بہ رہا ہے، بہت شان شوکت سے بہ رہا ہے، تو اس میں سے الگ الگ نہریں نکالی کہ اس کا پانی کم ہو جائے، اس کا جوش کم ہو جائے، اس کا بہاؤ کم ہو جائے۔ شاعر نے لکھا کہ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ الحمدللہ حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ کیوں نکاح کیا؟ کہ عرب خاندان میں بیوہ سے نکاح کرنے کو لوگ اچھا نہیں جانتے تھے، بیوہ سے نکاح کرنے کو ٹھیک اور بہتر نہیں جانتے تھے، اس کے حق کو مارا جاتا تھا، اس کو کوئی عزت اور توقیر نہیں دی جاتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوہ عورت کو معاشرہ میں عزت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ جینے کا حق عطا کیا۔ طلاق یافتہ عورت کو سنمان دیا، مان دیا، عزت دی، وقار دیا، اور جو بچیاں باپ کے ہاتھ سے زندہ گھڑے میں دفن ہوتی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دل میں بچیوں کی محبت، بچیوں کا پیار، بچیوں کی الفت کو ایسا بھر دیا کہ اللہ اللہ اب قیامت تک کوئی باپ زندہ اپنے ہاتھ سے بچی کو دفن نہیں کرے گا۔ حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی؟ 4۔ کتنی بیٹیاں اور بیٹے کتنے؟ روایتوں میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے، مگر 3 بیٹوں کے بارے میں تو جمہور کہہ رہے ہیں، 3 بیٹے۔
مگر یہ تینوں تین بیٹے لڑکپن ہی میں انتقال کر گئے. دو بیٹے تو وہ جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے تھے، اور ایک بیٹا جن کا نام ابراہیم تھا مدینہ شریف میں ماریائے قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور تقریباً 16-17 مہینے کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو بیٹے نہیں تھے، 4 بیٹیاں تھیں. مکہ شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 بیٹے انتقال کر گئے، مگر چاروں 4 بیٹیاں سلامت، چاروں 4 بیٹیاں محفوظ. ایک مرتبہ ایک مجلس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹیوں سے محبت کرنے، بیٹیوں سے پیار کرنے، بیٹیوں کو سنمان دینے کا خطبہ دے رہے تھے، اور لوگوں میں ہدایت عام کر رہے تھے، لوگوں میں بیان دے رہے تھے. اور بیان دیتے دیتے، خطبہ دیتے دیتے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میں بھی فخر سے کہتا ہوں، میں بھی گرو سے کہتا ہوں، میں بھی محبت سے کہتا ہوں، انا ابو البنات، انا ابو البنات. میں گرو سے کہتا ہوں کہ میں بیٹیوں کا باپ. بیٹی بچاؤ کا ابھیان جو دیا ہے دنیا کو، وہ سب سے بڑا ابھیان پیغمبر اسلام نے دیا. شکشا کا ابھیان ہمارے آقا نے دیا. اخلاق و سنمان اور سنسکار کا ابھیان ہمارے آقا نے دیا. انسان سے محبت کا پیغام ہمارے آقا نے دیا. رحم و کرم، نیائے، عدل کا پیغام ہمارے آقا نے دیا. اور ظلم، اتیاچار کے خاتمے کے لیے انسانیت کو بلایا تو ہمارے آقا نے بلایا. سورج نصف النہار پہ ہے، سورج مدھیہ آکاش پر ہے، اور کوئی پاگل کہے کہ اس میں تو اجالا نہیں، اس میں تو پرکاش نہیں، اس میں تو پاور نہیں، اس میں تو روشنی نہیں ہے، تو کیا سورج کی روشنی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ سورج کے پرکاش پہ کوئی فرق پڑے گا؟ سورج کے پاور پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں نہیں، وہ تو اپنی روشنی سے ایک دنیا کو جگمگا رہا ہے، وہ تو اپنے پرکاش سے ایک عالم کو منور کر رہا ہے. جو کہتا ہے وہی انسانوں کے نزدیک پاگل مانا جائے گا، دیوانہ مانا جائے گا، ذلیل مانا جائے گا، رسوا مانا جائے گا. تو یہ بھی زمانے میں عقل رکھنے والے، دانش رکھنے والے مسلم اور غیر مسلموں کے نزدیک پاگل ہے، کمینہ ہے، ذلیل ہے اور رسوا ہے. اور انشاءاللہ وہ کمینہ ایک اپنے پروگرام میں کہتا ہے، سوشل میڈیا پہ ابھی اس کو بہت وائرل کیا جاتا ہے کہ میں مر جاؤں یا کوئی مجھے مار دے تو ایک کمینے کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کمینہ مجھے جلائے. مگر ہم کہتے ہیں کہ فکر مت کر، دونوں ساتھ میں جہنم میں جلو گے. دنیا ہی میں آگ کو اختیار کر لیا، یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی مار ہے. یہ دنیا میں مرنے سے پہلے ذلت ہے، رسوائی ہے کہ دنیا میں موت کے بعد خود کو آگ کے حوالے کرنے کی بات کر رہا ہے. یعنی جہنم میں جائے گا وہ تو مرنے کے بعد پھر جہنم میں جائے گا، یہ تو مرتے ہی دنیا ہی میں آگ کے حوالے ہوگا. یہ میرے آقا کی بارگاہ کی پھٹکار ہے. حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے آئے، وہ تشریف لے گئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اعظم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اعظم، اور علماء کرام، عارفین، اہل تصوف، اہل عرفان، محققین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اعظم بھی ہیں، نبی اعظم بھی ہیں، رحمت عالم بھی ہیں، نور مجسم بھی ہیں،
اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بھی ہیں، قطب اعظم بھی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ غوث اعظم بھی ہیں. اور ہاں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب کوئی رسول نہیں ہو سکتا، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. قرآن نے فیصلہ دے دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، ان پر نبوت کو ختم کر دیا اور اس کی مزید صراحت و وضاحت فرمائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب قرآن نے بول دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آخری نبی ہے. خاتم النبیین، قرآن نے عقیدہ دیا، اور قرآن کا دیا ہوا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان. اس کو کہا جاتا ہے ضروریات دین اور ضروریات ایمان. ضروریات دین میں سے کسی ایک کا کوئی انکار کرتا ہے، ضروریات ایمان میں سے کسی ایک کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، دین سے. ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کو پیغام دیا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، جھوٹے قذاب دجال نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، مگر خبردار ان کے فریب میں نہ آئیں. آپ دیکھیں گے کہ وہابیوں دیوبندیوں میں ایک مولوی ہوا ہے، اس کا نام قاسم نانوتوی، اور اس نے کتاب لکھی تحذیر الناس. اور تحذیر الناس میں اس نے لکھا کہ آخری نبی کا معنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ یہی معنی ہے، یہی معنی ہے نا، یہی مراد ہے، یہی مطلب ہے، اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے، یہی حدیث کا فیصلہ ہے. اسی پر صحابہ کرام کا اجماع، اسی پر تابعین کا اجماع، اسی پر تبع تابعین کا اجماع، اسی پر ائمہ مجتہدین کا اجماع، اسی پر ملت اسلامیہ کے مفتیان کرام کا اجماع، اسی پر مجددین کا اجماع، اسی پر غوث پاک، اسی پر غریب نواز، اسی پر اغواث، اسی پر اقطاب اور دنیا کے سارے سنیوں کا اجماع. یہ اجماعی عقیدہ ہے. مگر قاسم نانوتوی نے اس کا معنی اپنی طرف سے گھڑا، اپنی طرف سے گھڑا کہ جو یہ معنی لیتے ہیں کہ آخری نبی سے مراد یہ ہے کہ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، سو یہ عوام کا خیال ہے. معاذ اللہ. دیکھیے، قرآن کی بات کو عوام کا خیال کہہ دیا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، میں تھوڑی توجہ چاہوں گا. آج کے دور میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اور کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. عقیدے میں کبھی کسی سے سمجھوتا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان کی بنیاد عقیدے پر ہے. عقیدہ جہاں خراب ہوا ایمان تباہ ہو گیا. اس مولوی قاسم نانوتوی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کے دیے ہوئے عقیدے کو عوام کا خیال کہا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو عوام کا خیال کہا، صحابہ کرام اور آج تک کے علماء اہل سنت کے اجماعی عقیدے کو عوام کا خیال کہا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیے کس طرح سے یہ بات لکھ رہے ہیں، یہ بات ذہن میں آ رہی ہے، یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ سب سے پہلے اس نے اسلام اور اجماعی عقیدے کے خلاف اپنا گھڑا ہوا عقیدہ لکھا، اور وہ کچھ تیاری کر رہا تھا کہ آگے جا کر کے میں قسمت آزمائی کروں، وہ تیاری کر رہا تھا۔ ٹھیک اسی درمیان غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ۔ کہتے ہیں نا چور پہ مور۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ مسلمان ہوگا، مسلمان ہوگا۔ براہین قاطعہ میں مولوی رشید احمد گنگوئی اور مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے اس کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی کو جھوٹا ثابت کریں گے تو پھر اسلام کی صداقت کہاں رہے گی، نبیوں کی صداقت کہاں رہے گی؟ مسلمانوں ذرا خیال کیجئے کہ یہ ضروریات دین، ضروریات ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا کہ ایسا غیب تو یعنی جو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دیا، وہ چوپایوں میں، بہائم میں، پاگلوں میں، بچوں میں، معاذ اللہ سب میں نبی کے علم غیب کو چوپایوں، بچوں، پاگلوں کی برابر مانا، تو یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیا ہے؟ اور حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں حرمین شریفین کے علماء کرام کے سامنے رکھی، تو حرمین شریفین کے علماء نے ان عبارتوں کو پڑھ کے فتویٰ دیا کہ ایسا لکھنے والا دین سے باہر ہو گیا، ایسا لکھنے والا دین سے خارج ہو گیا، اور ایسا خارج ہو گیا کہ من شک کا فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر، کہ اس کے کفر پر کتاب پڑھ کے، کتاب سمجھ کر کے، اس کے کفریات پر آگاہ اور متنبہ ہو کر کے شک کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اب ایسے مرتدوں کو نہ صرف یہ کہ مومن ماننا، بلکہ اس کا نام لے کر کے رحمت اللہ علیہ کہنا، تو یہ کہنے والا بھی دین سے خارج۔ اب وہ کتنا بڑا قادری کہلانے والا ہو۔ دیکھیے حضور پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہماری نسبت ہے۔ قادری نسبت کس کی طرف ہے؟ جناب دستگیر غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کسی بھی سلسلے میں مرید ہوں، آپ چشتی، آپ نقش بندی، آپ سہروردی یا آپ قادری، آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیٹھے ہیں، مگر دل میں غوث پاک کا ادب احترام ہے۔ آپ چشتی ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدتاً قادری بھی ہیں، آپ نقش بندی ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدتاً قادری بھی ہیں، آپ سہروردی ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدتاً قادری بھی ہیں۔ اس لیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان دنیا کے سارے سنی مسلمانوں پر ہے۔
دنیا میں بھی ہے اور انشاءاللہ قبر میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ حشر میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی بغداد کے جامعہ نظامیہ بہت زبردست مدرسہ، وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو آپ کے زمانے میں بغداد شریف میں بہت سے بزرگ تھے، بہت سے مفتیان کرام تھے، بہت سے علماء دین تھے۔ ان میں ایک بزرگ حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالی جو تصوف میں غوث پاک کے استاد بھی لگتے ہیں، پورے بغداد میں ان کا شہرہ تھا۔ مگر جب حضور غوث پاک اور بچے مدرسہ میں آئے، ابھی بغداد میں آئے، مدرسہ میں ایڈمیشن لیا، مدرسے میں داخل ہوئے اور پڑھائی شروع ہوئی، تو ان کی شہرت، ان کا چرچا مدرسے کے طلباء کی زبان پر بھی جاری ہو گیا کہ بغداد میں اللہ والے تو بہت ہیں، بزرگان دین بہت ہیں، اور بغداد میں اساتذہ، مفتیان کرام، خطباء اور مشائخین بھی بہت ہیں، مگر ایک بزرگ تو بہت کامل ہیں، بڑے بلند درجہ کے ہیں، ان کا نام حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالی۔ تو حضور غوث پاک اور ساتھیوں میں ایک ساتھی نوجوان لڑکا تھا، بہت قابل، بہت ہونہار، بہت بریلینٹ مائنڈیڈ تھا، اس کا نام تھا ابن سقا، اور دوسرا ایک تھا لڑکا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ حضور غوث پاک بھی بہت ہوشیار، ذہین، پڑھنے میں تیجسوی، بہت قابل، کہ جو استاد گرامی سے وہ سبق پڑھتے تھے، کتاب میں جو درس ہوتا تھا اس کو پڑھتے ہی یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے ملکہ دیا تھا، اور یہ ذہانت ابن سقا کے پاس بھی تھی، اور یہ ذہانت عبداللہ نام کے لڑکے کے پاس بھی تھی۔ اب یہ لڑکے سب بیٹھے تھے تو ذکر ہوا حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بہت بڑے صوفی ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے عالم ہیں، اور بہت ہی راز اور نیاز کی باتیں جانتے ہیں، جو مسئلہ بھی پیش کرو تمہارے مسئلے کا وہ فوراً جواب دے دیتے ہیں، جو سوال بھی کرو تمہارے سوال کا وہ فوراً جواب دے دیتے ہیں، چاہے سوال فقہ کے بارے میں ہو، چاہے سوال تفسیر کے بارے میں ہو، چاہے سوال حدیث کے بارے میں ہو، چاہے سوال تصوف کے بارے میں ہو، کوئی بھی عنوان، کوئی بھی موضوع، کوئی بھی ٹاپک پہ سوال کرو وہ تم کو جواب دے دیں گے۔ تو یہ ابن سقا جو تھا پڑھنے میں بہت قابل، بہت ہونہار، بہت ہوشیار، اس نے ایک جملہ کہا، ساتھیوں سے ایک جملہ کہا، کیا کہا کہ دیکھتا ہوں وہ کتنے ہوشیار ہیں، دیکھتا ہوں ان کے پاس کتنا علم ہے، ایسا سوال لے کے جاؤں گا کہ عقل ان کی حیران ہو جائے گی، دماغ ان کا چکرا جائے گا، ایسا سوال لے کے جاؤں گا۔ تو دوسرے ساتھی عبداللہ، انہوں نے تھوڑا نرم لہجے میں، تھوڑا وویک کے ساتھ کہا کہ ایک آدھا سوال میں بھی کر لوں گا۔ اس کے لب و لہجے میں کوئی توہین یا بے ادبی نہیں تھی، البتہ یہ جملہ اس نے بھی کہا کہ ایک آدھ سوال میں بھی کر لوں گا۔ مگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھیے، ہم جس بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم جس فقیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم جس صوفی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس بارگاہ میں اس طرح کے سوالات لے کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اس بارگاہ میں تو ہم اپنا دامن لے کے جائیں گے، اور ہم ان سے کتنا فیض لے سکتے ہیں، ہم ان کا کرم کتنا لے سکتے ہیں، ہم ان کی نظر رحمت کتنی اپنے پہ ڈلوا سکتے ہیں، میں تو جاؤں گا اور میں دیدار کروں گا اور میں تو ان سے فیض لوں گا۔
اب یہ تینوں پہنچے حضرت شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں. جب پہنچ کر کے ان تینوں نے سلام کیا تو شیخ حماد کا چہرہ جلال سے سرخ، تیور بہت ہی تیز، اور اچانک نظروں سے غائب ہو گئے. یہاں بیٹھے تھے، مسند پہ بیٹھے تھے، دیکھا، سلام کیا، جواب دیا، مگر چہرہ سرخ، جلال، اور اسی جلال کی حالت میں نظروں سے غائب ہو گئے. اب یہ تینوں حیران. تھوڑی دیر ہوئی تو پھر نظر آئے. نظر آنے کے بعد کہا، ابن سقا، تو میرے لیے ایسا سوال لایا ہے کہ میری عقل حیران رہ جائے گی، میرا دماغ چکرا جائے گا. تو سن، تیرے سوال کا جواب سن لے، تیرے سوال کا جواب سن لے. میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ دنیا سے تو کافر ہو کے جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلمانوں خیال کیجئے، سوچئے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا خاتمہ کفر پہ ہو رہا ہے. یہ تیرے سوال کا جواب. ڈوب چکا ہے. اور پھر غوث پاک کی طرف دیکھا، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے، اور مسکرا کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا، عبد القادر کھڑے ہو جاؤ. آؤ عبد القادر، تم نے کہا تھا فیض لوں گا، دامن میں فیض سمیٹوں گا، میں ان کا کرم لوں گا، میں ان کی نظر رحمت حاصل کروں گا. اے عبد القادر، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. شیخ حماد غوث پاک کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عبد القادر سن، میں فیض تو دے رہا ہوں، میں کرم تو دے رہا ہوں، مگر میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ ولایت، غوثیت اور قطبیت کے اعلیٰ رتبے پہ اللہ تجھے پہنچائے گا. اللہ سنیے، اللہ اکبر. حضرات ذرا خیال کیجئے گا کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، لیکن جب دل میں بزرگوں کا ادب نہیں ہوتا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھنے سے بھی اسے کچھ فائدہ نہیں ملتا. آج جو لوگ اپنے آپ کو قادری کہلوا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا اسپیکر کہہ رہے ہیں، بہت بڑا فلسفر کہہ رہے ہیں، بہت بڑا خطیب کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارے گستاخ لوگ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہیں بلکہ ولی ہے معاذ اللہ. تو یہ نسبت قادریت ایسے لوگوں کو کام نہیں آنے والی. کام کس کو آئے گی؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے بنیت الطالبین. یعنی جو طالب ہوتے ہیں، طلب کرنے والے، مانگنے والے، ان کی مراد پوری کرنے والی کتاب، ان کی یعنی بے نیاز کر دینے والی یہ کتاب ہے. اس کا نام ہے بنیت الطالبین. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث شریف اس میں لکھی کہ بنی اسرائیل میں جو فرقے ہوئے وہ سب کے سب جہنمی، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنمی، ایک فرقہ اہل سنت والجماعت کا جنتی. حضور غوث پاک لکھتے ہیں اس کے بعد پھر حضور غوث پاک اپنے امام، یعنی جن امام کا آپ فالو کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میرے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہم کو صاف حکم دے دیا کہ باطل جماعت، باطل فرقہ، بد عقیدہ، اس کی جماعت چاہے وہ کسی بھی نام سے آئے، کسی بھی تحریک سے آئے، کسی بھی مقصد کو لے کر کے آئے، مگر خدارا اے سنیوں اس سے اپنا عقیدہ بچانا، اپنا ایمان بچانا، اپنی بستیوں کو بچانا، اپنے مدرسوں کو بچانا، اپنی مسجدوں کو بچانا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ ان باطل فرقوں سے کنارہ کر لو اور سنیت والے فرقوں پہ جم جاؤ۔ الحمدللہ جناب دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی قدس سرہ العزیز اپنے قصیدہ میں، جو خود آپ نے قصیدہ اپنے قلم سے لکھا، بہت سارے قصیدے لکھے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی، آپ کی سوانح حیات کو آپ پڑھیں گے تو اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو قصیدے لکھے ہیں ان میں ایک قصیدہ تو بہت مشہور ہے، قصیدہ غوثیہ۔ وہ مسلمانوں کے یہاں آج بھی اہل سنت والجماعت، چاہے یوروپ ہو، افریقہ ہو، رشیا ہو، ترکی ہو، انڈیا، پاکستان، اہل سنت والجماعت مسجد میں، مدرسہ میں، خانقاہ میں، گھر میں، دکان میں، ہال میں، جہاں پاک اچھی صاف ستھری جگہ ہے وہاں ختم قادریہ شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اور ختم قادریہ شریف میں قصیدہ غوثیہ بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی مشکل آسان نہیں ہوتی تو اس کی برکت سے مشکل آسان ہو جائے، کوئی مراد پوری نہیں ہوتی تو اس کی برکت سے مراد پوری ہو جائے، کوئی بیماری بلا وبا چلی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بیماری بلا اور وبا سے حفاظت کرے، کوئی دشمن طاقت اور دشمن قوت اقتدار میں آ گئی ہے، ڈر ہے کہ نقصان پہنچائے، ڈر ہے کہ ان سے کچھ خطرہ ہو آبادی کو، مسجدوں کو، جان کو، ایمان کو، تو ان سے تحفظ کے لیے بھی یہ آپ قصیدہ پڑھیے تو اللہ اس کی برکت سے غوث پاک کے صدقے میں ان لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ قصیدہ پاک میں ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں علم سیکھتا رہا، علم سکھاتا رہا، علم پڑھتا رہا، علم پڑھاتا رہا، میں علم کو پھیلاتا رہا، میں لوگوں کے ذہن، دماغ، عقل، دل اور روح کو علم دین کی روشنی سے منور کرتا رہا، قرآن سے قریب کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے گھر سے قریب کرتا رہا، شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتا رہا، میں انہیں گناہوں سے بچاتا رہا، حرام کاریوں سے بچاتا رہا، جھوٹ سے بچاتا رہا، بد عقیدگی سے بچاتا رہا، انہیں سچا پکا سنی مسلم بنا کر کے دین پہ چلاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی برکت سے قطب اعظم بنا دیا، اور قطب اعظم آپ دیکھیں گے کہ جو ولی ہوتا ہے، ولی کو اللہ تعالیٰ روحانیت، کرامت، الہام، اسم اعظم، ما فوق الفطرت کمالات اللہ ولی کو عطا فرماتا ہے۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ واقعی ہم جس کو ولی کہتے ہیں وہ عند اللہ اور عند الرسول اور عند الاسلام، عند الشریعت الاسلامیہ ولی ہونا چاہیے، ورنہ آج تو کیا ہے، لوگ اپنی طرف سے جس کو چاہے اس کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ عقیدت اپنی جگہ ہے لیکن شریعت اپنی جگہ ہے، ہر ایک بات کو شریعت کی کسوٹی پہ پرکھو، شریعت کے معیار پر جو کھڑا اترے وہ ہوتا ہے ولی۔ دیکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کا جواب بالاتفاق ایک ہی جواب ہوگا۔ آپ سے اگر علماء کرام، سادات کرام تو ماشاءاللہ
علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ اللہ نے ان کو فکر دی ہے، دانش دی ہے، مگر میرے اپنے عام بھائیوں بزرگوں سے، جوانوں سے یہ سوال کروں کہ کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے؟ تو آپ سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ بے شک، یقیناً حضور سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، اس میں تو کوئی شک شبہ۔ اور بہت سارے اجل اولیاء اکابرین، مثلا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صابر پاک، حضور محبوب الہی داتا گنج بخش لاہوری، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سیدنا شاہ آل رسول احمدی مارے عربی، اور حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور اکابرین اسلاف اولیاء میں بہت سارے اولیاء ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کی پہلی رات میں آپ کی ولادت ہوئی، رمضان شریف کی پہلی رات میں، اور جیسے ہی مسلمانوں کا روزہ عملاً شروع ہوتا ہے، وقت سحر ختم ہوتا ہے اور صبح صادق شروع ہوتی ہے، تو مسلمانوں کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پورا مہینہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جہاں سے روزہ بند ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے وہاں تک پورا مہینہ حضور غوث پاک نے ماں صاحبہ کا دودھ نہیں پیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر حضور غوث پاک ماں صاحبہ کا دودھ پی لیتے تو کوئی گناہ ہوتا، یا آپ کی ولایت میں کچھ کمی آ جاتی، یا آپ کے مرتبے میں کچھ کمی آ جاتی؟ نہیں، وہ پیریڈ ہی ایسا ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے اور اس بچے پہ ابھی شریعت کے احکام کا نفاذ نہیں ہوا، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، بچہ، ہاں شریعت میں ہمیں یہ حکم ہے کہ سمجھوال ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، 8-10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے نماز پڑھانا سکھاؤ، اسے قرآن پڑھاؤ اور روزے رکھواؤ اس سے، پورے مہینے کے نہیں تو بھلے آدھے مہینے کے، تاکہ اس بچے اور بچی کی عادت پڑ جائے، سمجھے آپ؟ مگر میں آپ سے ایک سوال کروں گا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر حضور غوث پاک، یہ پھر ایک سال ہی نہیں، دوسرے سال بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے سال بھی ایسا ہوا، یہاں تک کہ پورے عراق میں شہرت ہو گئی کہ جیلان میں اہل بیت پاک کے خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں ماں کا دودھ نہیں پیتا، نہ کسی چوپائے یعنی بکری، گائے، بھینس کا دودھ پیتا ہے، نہ پانی کا قطرہ لیتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ ایک سوال ہے میرے بھائیوں، اگر حضور غوث پاک دودھ پی لیتے تو کچھ فرق پڑتا؟ نہیں پڑتا نا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ کہ بچے ہیں، دودھ پینے کا پیریڈ ہے، دودھ پیتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ مگر حضور غوث پاک ولی تھے، کیا تھے؟ ہاں، اللہ نے یہ ان کو علم دیا تھا، وہ جانتے تھے کہ دنیا میں آیا ہوں، میرا اللہ مجھے غوث اعظم بنائے گا، میرا اللہ مجھے قطب اعظم بنائے گا، اور زمانوں تک، قیامت تک مسلمانوں میں مجھے بڑے پیر کے نام سے جانا جائے گا، اور سنی مسلمان میرے نام سے محبت رکھیں گے، میری ذات سے محبت رکھیں گے، میری بات سے محبت رکھیں گے، میرا ذکر کریں گے، میری بارگاہ میں نیاز کا اہتمام کریں گے، تبرک میرے نام اور شیرنی میرے نام کی تقسیم
کریں گے, میرے نام سے انفاق کریں گے, اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم دیا تھا, اور اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے غوث پاک کو علم تھا, جانتے تھے, اس لیے آپ نے اسے پسند کیا تاکہ قیامت تک جو مجھے غوث پاک کہتے ہیں, مجھ سے محبت رکھتے ہیں, مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں, ان کے لیے میرا یہ عمل میسج ہو جائے, پیغام ہو جائے, ہدایت ہو جائے کہ میں نے تو دنیا میں آتے ہی روزہ نہیں چھوڑا. اور تم مجھ سے محبت کرنے والوں, مجھ سے محبت کرنے والوں نہ جانے کتنے روزے ہضم کر جاتے ہو. تھوڑی سی تکلیف ہوگی, تھوڑا سا بخار آئے گا, تھوڑا سا کام ہوگا تو روزہ چھوڑ دیں گے اور پھر خود سے عذر بنائیں گے. میرے بھائیوں, اس غفلت سے بچانے کے لیے اور ہمیں روزے کا ادب بتانے کے لیے, رمضان کا ادب بتانے کے لیے, روزوں پر عمل کرنے کے لیے اور دینی احکام پر سختی سے قائم رہنے کے لیے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر سختی سے چلنے کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے اپنے بچپنے کا یہ بہترین نمونہ عمل رکھا. اور ایک بات ذرا سن لو کہ جب مدرسہ میں گئے غوث پاک تو مدرسہ بہت بڑا تھا, ہزاروں طلبہ مصر کے, شام کے, لبنان کے, مراکش کے اور کہاں کہاں کے بچے اس مدرسے میں پڑھتے تھے. 1000 سے زیادہ تعداد تھی بچوں کی, اور مدرسے کی مالی حالت اچھی نہیں تھی. جب قحط پڑتا تھا, سوکھا پڑتا تھا, تو اس مدرسے میں روٹیاں اتنی بنتی تھی کہ آدھے بچے کھاتے تھے, آدھے بھوکے رہتے تھے. اور بغداد شریف میں ایک یہ بھی رواج تھا کہ جو اچھے گھر کے لوگ ہوتے تھے, یہ جو لوگ کاروبار والے ہوتے تھے, روزگار والے ہوتے تھے, وہ مدرسے میں جا کر کے محتمین سے کہتے تھے کہ ہمارے گھر روزانہ 2 وقت ایک بچے کو یا 2 بچے کو بھیج دو, تو دوپہر کو بھی ہمارے گھر پہ کھانا کھائے اور شام کو بھی ہمارے گھر پہ کھانا کھائے. تو بچے اچھے اہل خیر نیک دیندار لوگوں کے یہاں بھی جاتے تھے, 2 بچے جاتے تھے, 3 بچے جاتے تھے. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب مدرسے میں کھانا کم ہوتا تھا تو بھوکے رہتے تھے, کسی کے یہاں کھانا کھانے نہیں جاتے تھے. اور جو ماں صاحبہ خرچ کے لیے دینار بھیجتی, ان دیناروں سے آپ دکان پہ جا کے کھانا خرید کے کھا لیتے. اور جب وہ خرچ کے دینار بھی نہیں رہتے تھے تو مدرسے میں کھانا نہیں, دوسروں کے یہاں کھانے جانا نہیں, 2-3 دن گزر جاتے, تھوڑا بھوک کا احساس ہوتا تو دجلہ کے کنارے چلے جاتے. دجلہ کے کنارے جا کے درخت کی پتیاں توڑ کے پانی میں بھگو کر بسم اللہ بول کر کے پتیاں کھا لیتے اور پانی پی لیتے, اور الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و ہدانا و جعلنا من المسلمین کہہ کر کے واپس مدرسے آ جاتے. اللہ اکبر, صاحب کرامت ہیں. ہاں, وہ چاہتے تو روٹیوں کا انبار لگ جاتا, وہ چاہتے تو خالی برتن کھانے سے بھر جاتے, مگر آپ نے اس وقت کرامت سے کام نہیں لیا, عزیمت سے کام لیا, تاکہ یہ صبر کی تعلیم, سادگی کی تعلیم, دکھ کو برداشت کر کے, مصیبت کو جھیل کر مدرسے میں علم دین سیکھنے کا ایسا نمونہ قیامت تک آنے والے دینی مدرسہ کے طلبہ کو مل جائے کہ اگر طالب علم کو 1 وقت کھانا نہیں ملا, 2 وقت کھانا نہیں ملا, تو وہ دل چھوٹا نہیں کرے گا, وہ اداس نہیں ہوگا, اس کا حوصلہ کمزور نہیں ہوگا. غوث پاک کا یہ عمل اس کے حوصلے کو مضبوط کرے گا. اللہ اللہ. حضرات, اب علم پڑھا تو کیسا پڑھا؟ دیکھیے,
جس آیت کے حصے کو خطبہ کے بعد میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے، وہ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت کا حصہ ہے، اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ تو بہت لمبا چوڑا ہے مگر تھوڑا مختصر، اگرچہ یہ واقعہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے۔ علماء کرام، سادات فقام تو ماشاء اللہ پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور آپ لوگ بھی اگر پڑھنے کے شوقین ہیں، اللہ یہ شوق اور بڑھائے۔ کتابی اہل سنت والجماعت کی علماء کی کتابیں پڑھا کریں، بہت ضروری ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پہ جس کو بھی دیکھتے ہیں کہ بڑا چرب لسان ہے، بہت جوش سے بولتا ہے، ہاتھ پٹک پٹک کے بولتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی پگڑیاں پہن کے آتے ہیں۔ اب وہ سمجھتے نہیں کہ سب پگڑیاں برابر نہیں ہوتی، کیسا کیسا حلیہ بنا کے آتے ہیں۔ افسوس پہلے پوری داڑھی ہوتی تھی، مگر یہ پروفیسر منہاجی نے آ کر کے پہلے تو داڑیاں چھٹوائی اور پھر عقیدہ چھٹوائی۔ معاذ اللہ، حرم شریف میں تقریباً 15 سال پہلے میری اس سے بحث ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کسی بھی حدیث سے تم بتاؤ، بولے کہ وہ تو میری تحقیق ہے۔ میں نے کہا تمہاری تحقیق کوئی اسلامی تحقیق نہیں ہے، اسلامی تحقیق تو یہ ہے کہ امام اعظم کا قول ہو، امام شافعی کا قول ہو، امام مالک کا قول ہو، امام احمد بن حنبل کا قول ہو، یا تم کہتے ہو کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے بڑی نسبت ہے، اعلیٰ حضرت کو میں سمجھتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو میں نے پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت کا جو فیصلہ ہے وہ حرف آخر ہے۔ میں نے کہا اگر کہنے کے لیے نہ کہا ہو تو اعلیٰ حضرت کی کتاب سے بتا دو۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے داڑھی کے بارے میں، اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا ہے کہ سنت اور نہایت ہی مضبوط سنت بلکہ قریب بواجب ایک مشت داڑھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو حضرات سنیے اور سوچیے کہ علم، حضور جناب دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے علم پڑھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں ایک ولی تھے، وہ پھوپھی زاد بھائی بھی ہوتے تھے یا خالہ زاد بھائی ہوتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ وہ داؤد علیہ السلام سے بھی زبور شریف کو پڑھا تھا، اور نبی سلیمان علیہ السلام سے بھی زبور شریف کو پڑھا تھا، اور ولی ہو گئے تھے۔ اور ولی ایسے ہوئے کہ کرامت ملی، روحانیت ملی، اسم اعظم ملا۔ اور قرآن میں بیت المقدس آج کا یروشلم جو ناپاک یہودیوں کے ناجائز قبضے میں ہے، دعا کرو سنی بھائیوں غوث پاک غریب نواز کے واسطہ اور وسیلہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس گھر کو ان ناپاک لوگوں سے آزادی عطا کرے۔ یروشلم بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ، وہاں سے تقریباً 2200 کلومیٹر یمن کا کیپٹل سنا، اور وہاں کی ملکہ یعنی رانی بلقیس نبی سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا، نبی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کا علم اور معلومات حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، اور سب باتیں ذہن میں آ گئیں، اور ثابت ہو گیا کہ یہ بادشاہ تو ہے مگر نبی بھی ہیں۔ اب نبی سے پنگا نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی طاقت نبی کو پراجت نہیں کر سکتی، شکست نہیں دے سکتی۔ بھلائی اسی میں ہے، سلامتی اسی میں ہے کہ نبی کے تابع دار ہو جاؤ۔ تو کہا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں آپ کی اطاعت کے لیے۔ تو وہ قافلہ چلا یمن سے، اب 1 یا 2 منزل باقی ہے، بس قریب آ گیا ہے، آنے والا ہے۔ تو نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میری بارگاہ میں بیٹھنے والوں، اے حاضر باشو، تم میں کون ہے ایسی طاقت والا، قدرت والا
کہ ملکہ بلقیس یہاں آ کر کے ہمارے دین کو قبول کرے، اس سے پہلے اس کا تخت یہاں لا دے۔ اب تخت کوئی آس پاس میں تو تھا نہیں، 2200 کلومیٹر، 2200 کلومیٹر آج اگر فلائٹ سے بھی جاؤ تو جانے میں کم سے کم 2 گھنٹے، آنے میں کم سے کم 2 گھنٹے، 7ویں کمرے میں جانا، اور وہ کوئی سوٹ کیس تو تھا نہیں، بہت بڑا وزنی اونچا، نہ جانے کتنا لمبا کتنا اونچا، کئی گز چوڑا، 7ویں کمرے میں بند۔ مگر قرآن نے بتایا کہ ایک جن، سرکش جن، خبیث جن، اس نے بولا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک سرکش جن بولا کہ اے میرے نبی، اگر مجھے حکم دو تو میں آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے بلقیس کا تخت پیش کر دوں، میں لانے پہ طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ مگر علماء فرماتے ہیں کہ اس نے وقت زیادہ مانگا۔ مجلس شروع ہوتی تھی صبح 7 بجے اور ختم ہوتی تھی دوپہر کو 12 بجے، یعنی 7 سے 12 کئی گھنٹوں تک مجلس چلتی تھی، اور اس نے کم سے کم 3-4 گھنٹوں کا وقت مانگا۔ مگر حضرت کا ارادہ کیا تھا؟ گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں نہیں، سیکنڈ میں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں نہیں۔ اس کو کہہ دیا بیٹھ جاؤ۔ انسانوں کی طرف دیکھا تو یہ اللہ کے ولی آصف بن برقیہ۔ جب جن بولا تو اس کی پہچان قرآن نے دی کن لفظوں سے؟ قال عفریت من الجن، اس کی ذات بتائی، کون تھا؟ جن۔ کون بولا؟ جن۔ اور جب انسان بولا تو انسان کی ذات کا ذکر نہیں کیا، انسان کی خوبی کا ذکر کیا، انسان کے وصف کا ذکر کیا۔ اور کون سی خوبی، کون سا وصف؟ علم کی صفت، علم کی خوبی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ وہ بولا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، جس کے پاس ولایت تھی، جس کے پاس اسم اعظم تھا، اپنے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے ہیں آصف بن برقیہ، اور کہتے ہیں حضور اگر آپ مجھے حکم دو، مجھے فرمان دو تو ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں۔ آنکھ کی پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں نے پوچھا، آپ نے سنا 2-3 مرتبہ پلک جھپک گئی؟ تو نبی سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لا دو۔ تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا، ایک ہلکا اشارہ کیا، تب آ گئے۔ تو نبی سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا فضل من ربی، ھذا یہ میرے رب کے فضل سے۔ اور دوسری بات میں آپ کی توجہ یہ چاہوں کہ نبی علیہ السلام تو نبی ہیں اور یہ ولی ہیں۔ نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے اور ولی کے پاس کرامت ہوتی ہے، اور جو ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ نبی کے معجزے کا فیض ہوتی ہے۔ جب نبی کے پاس خود معجزہ ہے، خود سپر پاور ہے، خود قدرت رکھتا ہے، تو پھر اپنے شاگردوں کو کیوں کہا، امتی کو کیوں کہا؟ نبی بتانا چاہتے ہیں، نبی یہ ذہن دینا چاہتے ہیں، نبی یہ عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ نبی تو طاقت والا ہوتا ہے، جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے وہ بھی طاقت والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کی بارگاہ میں۔ اب ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ حضور پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کا پوری دنیا میں چرچا ہوا، شورا ہوا۔ حضور غوث پاک اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں وَعَبْدُ الْقَادِرِ مشہور اسمی
وجدی صاحب العین الکمالی، اور میرا نام عبد القادر پوری دنیا میں مشہور ہے، اور میرے آقا میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے سر چشمہ کے مالک ہیں. مشہور، بہت مشہور ہو گئے. تو جیلان میں آپ کی ماں صاحبہ کے گھر کے قریب جو گڑیا اکثر آپ کے گھر آتی تھی، جب ماں صاحبہ زندہ تھی اور غوث پاک کا بچپنا تھا تو وہ عورت آتی تھی. اب حضور غوث پاک سبحان اللہ قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغواث، بہت بلند و بالا رتبہ. تو وہ بڑی بھی سوچتی ہے کہ چلو بغداد جا کے عبد القادر سے ملیں. بچپن میں تو بہت باہوں میں لیا، گود میں لیا، جھولا دیا، پیار کیا. اب تو سنا ہے کہ پوری دنیا میں چرچا ہے. تو وہ بڑی بھی تھوڑا سا سامان لے کے جیلان سے بغداد پہنچی. اللہ اکبر، یہ غوث پاک کا اخلاق ہے کہ جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ جیلان سے آپ کی ماں صاحبہ کی ایک پڑوسن سہیلی آپ کی ماں کی آئی ہے، تو غوث پاک نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جلد اس کو گھر میں لے آؤ، اور اپنی بیویوں اور اپنی بچیوں سے کہا کہ یہ جیلان سے آئی ہے، میری ماں کی سہیلی اور میری ماں کی صحبت میں رہنے والی بڑی بی ہے، اس کو ادب سے، پیار سے، محبت سے جتنا رہے رکھو اور اس کی جو ضرورت ہو پوری کرو. بہت پیار، بڑی محبت سے رکھا. ایک دن ادھر حضور غوث پاک کی بیویاں بچیاں بیٹھی ہیں، ادھر حضور غوث پاک اور آپ کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، کھانا ادھر بھی کھا رہے ہیں، کھانا ادھر بھی تناول ہو رہا ہے. تو یہ بڑی بھی کہتی ہے عبد القادر مجھے تو تمہارے بچپنے کا وہ قصہ آج تک ٹھیک سے یاد ہے، کرامت تمہاری. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ کون سا قصہ ہے، کون سی کرامت؟ کہا ارے حضور آپ چولہے میں ہوتے تھے، ماں کی گود میں ہوتے تھے، کبھی ہماری گود میں ہوتے تھے، اور اچانک تم اڑنے لگتے، پرواز کرنے لگتے، آسمانی دنیا کی طرف جاتے، اتنی تیزی سے جاتے کہ تیز رفتار کے ساتھ آپ سورج تک پہنچ جاتے اور پھر تیز رفتاری کے ساتھ واپس آ جاتے. یہ گئے اور یہ آئے، زمین سے سورج تک 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ، ون سائڈ، ایک طرف 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ زمین سے سورج تک کا ہے. جائیں تو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ، اور آئیں تو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ. اللہ اکبر. تو وہ بڑی بھی عقیدت مند، بڑی بھولی، بہت سیدھی کہتی ہے اے عبد القادر کیا آج بھی آنا جانا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بھولے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تخت بلقیس منگوا لیتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شہزادے ہیں. 5ویں صدی ہجری میں اہل بیت پاک کے خاندان میں، حسنی حسینی خاندان میں آپ پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے آپ کو قطبیت دی، آپ کو غوثیت دی، اور آپ کو کرامت دی. رفتار اتنی ہے کہ لمحوں میں زمین سے سورج تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو لمحوں میں سورج سے زمین تک واپس آتے ہیں. اب کسی نے حضور غوث پاک سے پوچھ لیا کہ حضور یہ اتنی اسپیڈ سے آنے اور جانے کا معنی کیا، اس کی حکمت کیا، اس کا ریزن کیا، مراد کیا؟ اتنی اسپیڈ سے چلے گئے، اتنی اسپیڈ سے آئے. کہا کہ ہاں میری زندگی میں مسلمانوں کے لیے کئی طرح کی ہدایتیں ہیں، اللہ نے مجھے دستگیر بنایا ہے. تو عقیدہ بھی جہاں مسلمان کا تھوڑا ادھر ادھر ہو تو میں عقیدہ سنبھالتا ہوں اپنی سیرت دکھا کے. کہا سنو میرے نانا
میرے آقا نبیوں کے امام رسولوں کے مقتدا صاحب المعراج صاحب قربت کعبہ قوسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے گئے. مکہ سے بیت المقدس، آسمانی کائنات، لامکان، جنت، جہنم، اللہ کا دیدار. اور جب واپس آتے ہیں تو بستر پہ آپ کے جسم پاک کی گرمی بھی موجود ہے، اور جو وضو کیا تھا اس کے دھون میں ابھی روانی بھی ہے، اور مکان کی جو کنڈی کھولی تھی وہ کنڈی حرکت میں ہے، یعنی لمحوں میں گئے، وہ لمحوں میں آ گئے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی تیز رفتاری پر کسی کو کچھ شک ہو، کنفیوژن ہو، تو میرا بچپنا اسے ہدایت دے گا کہ نبی کی تیز رفتاری کو بعد میں دیکھنا، نبی کے خاندان کے شہزادے کی تیز رفتاری کو دیکھ، تاکہ تجھے پتا چلے کہ شہزادے کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے تو نبی کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدْبٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، یعنی کسی نہ کسی نبی کی ذات اور صفات کا مظہر ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور صفات کا مظہر بنایا. کیسا مظہر بنایا؟ اللہ اکبر. حضور سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسی میں لکھا غوث پاک کا قصیدہ، فارسی میں. غوث پاک کی بارگاہ میں غریب نواز فارسی میں قصیدہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، محبوب نبی محبوب خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران ز جلالت ارض و سما، تو پائے نبی شد تاج شرط تاج ہما عالم شد قدمت، اقتاب جہاں در پیش درد، اقتاب جہاں در پیش درد افتادہ جو پیش شاہ گدا. اب علماء و سادات تو جانتے ہیں، معنی بھی سمجھتے ہیں، مگر میرے عام بھائی غریب نواز کے کلام کو سن کر کے خوش تو ہوں گے، لطف تو ملے گا، اس لیے کہ محبت ہے، عقیدت ہے، تو محبت اور عقیدت سے فیضان ملتا ہے. مگر میں نے سوچا کہ جس معیار کا حضور غریب نواز کا کلام فارسی میں ہے، حضور غریب نواز کے کلام کی ترجمانی اردو میں کوئی عاشق غریب نواز اور عاشق غوث پاک کر دے. کئی لوگوں کے کلام کو پڑھا، لیکن جب حضور اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں کہ سرکار غوثیت مآب جناب دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا اور آپ کا دلی رشتہ رہے. اور حضور غوث پاک نے جو ہم کو مذہب دیا، مسلک دیا، تعلیم اور فکر دی، جس کو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتاوا میں، اپنی کتابوں میں، اپنی سیرت میں، اپنی حیات میں اور اپنے اشعار میں لکھ کر کے پیرو کر کے ہم تک پہنچایا کہ اے لوگوں غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرو. اعلیٰ حضرت نے اردو کے کلام میں لکھا ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں گزارش کی ہے، کہتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام، یعنی اے غوث پاک ہم خود کو قادری تو کہتے ہیں، ہم خود کو غوث پاک کا غلام تو کہتے ہیں، ہماری زبان پر آپ کا نام بار بار آتا ہے، مگر اے غوث پاک ایسا کرم کرو کہ ہمارے دل کی تختی پر آپ کا نام نقش ہو جائے. دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دست رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. اللہ ایسی محبت دے، سرکار عطائے رسول غریب نواز کی محبت، اکابرین بزرگان دین کی محبت اور امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت
کا صاف ستھرا مسلک، جس نے الحمدللہ نہ صرف یہ کہ ہندوستان، ایشیا، بلکہ عرب، عجم اور رسیا، ترکی، یوروپ اور پورے ایشیا میں الحمدللہ لوگوں کے سامنے حقانیت کو پیش کی، لوگوں کے سامنے صداقت کو پیش کی اور ایک پیغام دے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے صاف ستھرا پیغام دے دیا، کہہ دیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا سب کا آنا، بیٹھنا، سننا قبول فرمائے۔ علماء کرام، سادات کرام جلوہ بار ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے اس مجلس کو شرف قبول عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی توہین کرتے ہیں، ایسے ناپاک لوگوں کو اللہ اپنے غضب کے حوالے کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بد عقیدہ جماعت طرح طرح کے نام سے کیا کیا نام لے کر کے آتے ہیں، کھچڑا، مگر وہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ عقیدے میں کہیں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ ایک دم صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو صاف ستھرا رکھے اور اللہ تعالیٰ فریب سے، دجل سے، دھوکوں سے بچائے۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، اللہ بیماری، بلا، آفات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنیت کو سلامت رکھے، دلوں میں غوث پاک غریب نواز کی محبت کا چراغ روشن رہے، جب تک رہیں سچے پکے سنی مسلمان بن کے رہیں، اور جب جائیں تو غوث و خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سچے غلام بن کے جائیں، اور کل حشر میں ان کے غلاموں میں آپ کا اور ہمارا حشر ہو، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو شفاعت عطا کرے۔ اس ناچیز سے کہیں بھی کہنے میں جانے انجانے کوئی چوک، کوئی خطا، کوئی بھول سرزد ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا رب۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا خو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا خو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا خو سلام، شمع بز میں ہدایت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سروات پہ لاکھوں سلام، بز میں